نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ثنا گو ہے
پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ تمنا ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مومن کا سینہ پر نور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ بے شمار درود و سلام کے بعد سامعین محترم، اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جو کہ اس جگہ پہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی دو آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، اہمیت، مقصد اور ماہ رمضان کی عظمت اور کچھ احکامات، مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس کے بعد بھی ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں سحری، افطاری اور اعتکاف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ تو درمیان کے اندر یہ آیت ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جو میری اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی اشد ضرورت ہے، جس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا۔ اس کا شان نزول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھیوں نے یہ سوال کیا، ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے یا دور؟ اگر دور ہے تو ہم بلند آواز سے اسے پکاریں، اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کے سوال کا جواب دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ فَإِنِّي قریب، میں دور نہیں، میں تو بالکل قریب ہوں۔ اور ساتھ یہ بشارت دی کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، مانگنے والا مانگتا ہے، تو میں ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔
آگے فرمایا کہ جب میں اتنا قریب ہوں اور دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو میرے بندوں کو بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہ وہ میرے احکامات کو مان لیں، قبول کر لیں، ان پہ عمل کر لیں اور میرے ساتھ پوری طرح مکمل طور پہ ایمان رکھیں۔ لعلہم یرشدون، آخر میں فرمایا کہ اس میں بھی یعنی ایمان لانے میں، عمل کرنے میں بھی انہی کا فائدہ ہوگا۔ لعلہم یرشدون، وہ ہدایت یافتہ بنیں گے اور ان کا بھلا ہی ہوگا، بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیں گے۔ تو حضرات گرامی، ہر بندہ اس کی دنیا کے اندر جب تک زندہ ہے بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو دعا بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور بڑا عظیم تحفہ بھی ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی، سردی ہو، گرمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، رات ہو، دن ہو، روشنی ہو، اجالا ہو، بندہ زمین کے کسی بھی خطہ پہ ہو تو جو بھی ضرورت ہو، اپنی ہر ضرورت کے لیے جب بھی پکارے تو اپنے اللہ کو پکارے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جو بھی اس سے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، اور سب کو عطا کر دینے کے بعد بھی اس کے خزانے بھرے کے بھرے رہتے ہیں، ان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کو سیدھا کر دیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے باہر بھیج دیں۔ دوبارہ وضو کر کے چلو، شاباش۔ انسانوں کی چاہتے ہیں، خواہشات ہیں کہ ہماری زندگی پرامن پرسکون طریقے سے گزرے، ہم ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں، عزت کی زندگی گزاریں، اور ہمیں فراخ رزق ملے، بیماریوں سے بچے رہیں، صحت مند تندرست شفا یاب رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد کی نعمت سے بھی نوازے، اور مصائب مشکلات سے اور دشمن کے خوف سے ہمیں نجات مل جائے، تو یہی کامیاب زندگی ہے۔ میں نے جن چیزوں کا نام لیا ہے سب کی ضرورت ہے نا، تو آئیے الگ الگ ان چیزوں پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ چیزیں عطا کرنے والا کون ہے، اور یہ چیزیں کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ سلیقہ ہے، کچھ آداب ہیں، اور خود اللہ کریم نے قرآن حکیم میں کچھ دعائیں، کچھ الفاظ سکھائے ہیں، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے ان چیزوں کا سوال کیا اور اپنے امت کو یہ طریقے سکھائے ہیں اور بتائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر وہ طریقے ہمیں آ جائیں تو امید ہے ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی امن سے گزرے۔ خوف، خطرہ، دشمن کا، جو چور اور ڈاکو ہیں، ظالم ہیں، غاصب ہیں، ان سے ہم پرامن رہیں، بچے رہیں، اور وہ دشمن ہم سے دور رہیں۔ تو یہ امن کن لوگوں کے لیے ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک ھم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور خالص ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ظلم سے مراد کیا چیز ہے؟ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک سے تھوڑا یا زیادہ ظلم ہو ہی جاتا ہے، بے انصافی کر ہی لیتے ہیں، تو اس طرح تو ہم پھر نہیں بچ سکتے۔ تو یہاں ظلم سے مراد کیا چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد ہے شرک۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کے ایک بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ شرک سے بچے رہیں گے نا، شرک میں نہیں پھنسیں گے، شرک سے دور رہیں گے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں گے، توحید پرست بن کر رہیں گے، تو ان کے مال بھی محفوظ رہیں گے، عزت بھی محفوظ رہے گی اور جان بھی۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو شرک کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے غیر اللہ کے آستانوں پر مال بھی لوٹے جاتے ہیں اور لوٹے جا رہے ہیں، عزت بھی لوٹی جاتی ہے اور لوٹی جا رہی ہے، جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ سب کچھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لو، توحید پرست بن جاؤ، میں تمہیں امن عطا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا نا، صرف ماہ رمضان یا عید کا نہیں، جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، آپ پہلی رات کے چاند کی طرف دیکھ کر اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے،
دعا بڑی خوبصورت اور بہترین ہے، یاد کر لو اور پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے، یہ سلیقے بتائے اور سکھائے ہیں۔ ہماری غفلت، سستی اور کمی ہے کہ ہم اس طرف آتے نہیں ہیں۔ آپ پہلی رات کے چاند کی طرف دیکھ کر پڑھا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے میرے اللہ، یہ جو تو نے چاند طلوع کیا ہے، یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اس مہینے کے اندر بالامن والایمان، ہمیں ایمان کی حالت میں اور پرامن طریقہ سے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے ایمان کو اور ہماری زندگی کو پرامن بنانا، والسلامتی والاسلام، اور ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھنا اور سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ امن بھی اللہ سے مانگا اور ایمان بھی، سلامتی بھی اور اسلام بھی، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے نا۔ اور آخر میں آپ نے چاند کو مخاطب کیا کہ کئی لوگوں نے تیری بلندی کو، تیری روشنی کو، تیری چمک اور تیری دمک کو دیکھ کر، تیری خوبصورتی، تیری بناوٹ اور سجاوٹ کو دیکھ کر تجھے رب ہی سمجھ لیا، لیکن یاد رکھ میں اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھ کر تجھے بھی بتا رہا ہوں، اپنے امت کے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ربی و ربک اللہ، تو رب نہیں ہو سکتا، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ مجھے پیدا کرنے والا، بھیجنے والا بھی وہ، اور تجھے بنانے والا اور چمکانے والا بھی وہی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کرنا سکھا دے، اور اس کے بعد انسان جتنا بھی پرامن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بہت بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میری زندگی عزت کے ساتھ گزرے۔ بے عزتی والی، بدنامی والی، ذلت والی جو زندگی ہے نا، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی زندگی ہے عزت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزت دینے والا، ذلت اور رسوائی سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ جو اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ کس لیے بناتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی مقصد ہے، سورہ مریم میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بہت سے معبود بنائے، اس لیے بنائے کہ وہ ان کو عزت دیں، عزت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا جواب دیا اور کیا ان کو سمجھایا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کلا کلا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز کسی کو عزت دے سکتے ہی نہیں۔
कल्ला सयकफुरूना बिइबादतिहिम व यकूनूना अलैहिम ज़िद्दा। वो हरगिज़ इनको इज़्ज़त नहीं दे सकते और क़यामत के दिन इनके शिर्क का, जो ये इनको पुकारते रहे, इनकी सोरो पुकार का, इनकी इबादत का इनकार ही कर देंगे, बल्कि उस दिन वही इनके लिए ज़िल्लत का सबब बनेंगे। इन्हें शरीक बनाने की वजह से ही अल्लाह के दरबार में ये ज़लील व ख्वार होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो अज़ाब है ना वो मुशरिक के लिए है। जन्नत को अल्लाह ने हराम करार दे दिया और हमेशा के लिए उसको जहन्नमी बना दिया, तो कौन ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बने? वही शरीक जिनको ये पुकारते रहे। इसलिए फरमाया औरों से इज़्ज़त हासिल करने की तलाश करने की कोशिश ना करो, इज़्ज़त चाहिए तो इधर आओ। फरमाया मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। तुम में से जो भी इज़्ज़त चाहता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि तमाम तर इज़्ज़त जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह से इज़्ज़त का सवाल करो। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। तमाम तर इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज़्ज़त ईमान वालों के लिए है। ईमानदार बन जाओ, मुनाफ़क़त छोड़ दो, अल्लाह इज़्ज़त अता कर देगा। और जगह फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मशहूर आयत है, पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह। अल्लाह समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दें, दुनिया वालों को बता दें और कह दें, ऐ अल्लाह तमाम बादशाहों के बादशाह, तमाम मुल्कों के मालिक, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ शहनशाह बादशाहों के बादशाह। ये अल्लाह ताला का ख़ास नाम है मालिकुल मुल्क। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों के जो नाम है ना, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे। बुरे नामों में से सबसे बुरा और बदतरीन नाम वो है कि जो अपना नाम शहनशाह रखता है। क्योंकि बंदा कैसे शहनशाह हो सकता है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अपने आप को शहनशाह मत कहलाओ और मत रखो ये नाम। फरमाया ये अल्लाह ताला का नापसंदीदा नाम है, इसलिए कि ये अल्लाह ताला का ख़ास नाम है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा। ऐ अल्लाह, तू जिसे चाहे बादशाहत अता कर दे। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहे तो बादशाहत छीन ले।
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت عطا کر دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلیل کر دے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اس لیے کہ تمام تر اختیارات تیرے قبضہ میں ہیں، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ کیسا قادر ہے؟ وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے، وہ خادم سے گردن کٹوا دیتا ہے، کرے صفت اپنی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور فرشتوں کو دفتر کی کچھ نہیں خبر، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ وہ چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بمائے اس کے لشکر جو کہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، آنے واحد میں سمندر میں دریا میں ڈبو دے، غرق کر دے، اور وہ چاہے تو پانی میں سے گہرے کنویں میں سے نکال کر تخت مصر پہ بٹھا دے۔ یہ عزت عطا کرنے والا اور دوسروں کو ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اس لیے اللہ سے عزت مانگا کرو، نہیں تو ان الفاظ میں اللہم انی فقیر فارزقنی، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے طاقت عطا فرما، میں فقیر ہوں، مجھے رزق کی ضرورت ہے، رزق عطا فرما، اللہ بذات خود میں ذلیل ہوں، مجھے عزت عطا فرما۔ اللہ سے عزت مانگا کرو۔ اور اس کے بعد ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ مجھے با فراغت رزق ملے، اللہ تعالیٰ عزت کا رزق عطا فرمائے اور فاقہ کشی سے اللہ بچائے، زندگی میں کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ میری تمام حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے۔ تو رزق کس کے قبضہ میں ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد تو کرو نا جو اس نے تمہارے اوپر انعام فرمائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شمار کرو، اور پھر ذرا سوچو کہ حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین سے یا آسمان سے رزق عطا کر سکے؟ اللہ نے آگے خود ہی فرما دیا لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں۔ یہاں الہ کے معنی ہوئے رازق، رزق دینے والا۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، لیکن فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم اس حقیقی خالق اور مالک، اس رازق کو چھوڑ کر کہاں کہاں پھر رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، حصول رزق کے لیے کدھر جا رہے ہو؟ لوگ جاتے ہیں نا رزق کے لیے،
کوئی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی لاہور آ رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی کسی آستانے پہ، کوئی کسی قبر پہ، کوئی کسی مزار پر، اور سمجھتے ہیں کہ وہاں سے بھی رزق ملتا ہے، حالانکہ خود اپنی جیبیں گھر سے بھر کر جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں تو جیبیں خالی ہوتی ہیں، برتن بھر کر لے جاتے ہیں، دیگیں بھر کر لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو سب کچھ خالی ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا تمہارا جو رازق ہے نا، رزق دینے والا، وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تم تو پھر بھی انسان ہو، اشرف المخلوق ہو، مگر میں اللہ زمین کے اندر دوسری جو مخلوقات بسنے والی ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پتھروں اور پہاڑوں میں بسنے والے، جنگلات اور صحراؤں میں، فضاؤں میں بسنے والے، پانیوں میں رہنے والی مخلوقات، ان سب کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ الا علی اللہ رزقھا، سب کا رازق کون؟ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ابھی دنیا میں نہیں آتا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور اس کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ جب تک وہ عمر پوری نہیں ہوتی، وہ اپنا لکھا ہوا پورا رزق کھا نہیں لیتا، تب تک اس کے پاس ملک الموت آ سکتا نہیں آ سکتا۔ تو اگر اس بات پر یقین ہو، ایمان ہو نا، تو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آستانے پہ ہرگز نہ جائے۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اس نے پیدا کیا، وہ ہم بھولے ہوئے ہیں، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا اس کی فکر میں ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، آگے کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو محض پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھے رزق کما کر دیں، اور نہ میں کھانے پینے کا محتاج ہوں، بلکہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک خود اللہ رازق ہے اور بڑی زبردست قوت والا ہے۔ تو اللہ نے تو اس جگہ پہ بھی رزق پہنچایا، رزق کا انتظام فرمایا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، حتیٰ کہ جس کے بطن میں ہے، جس ماں کے پیٹ میں ہے، اسے بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے جی رہا ہے۔ دنیا میں آ گیا، ابھی وہ بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام فرما دیا، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا، بولنا آ گیا، باتیں کرنے آ گئیں، اس وقت چاہیے تھا کہ اپنے رب کا ذکر کرتا، اپنے رب کو پکارتا، اس کے سامنے دعائیں اور التجائیں کرتا، پھر کہنے لگا
وہ تو بلا واسطہ سنتا نہیں ہے، وہاں کون سن رہا تھا؟ وہ تو بلا واسطہ دیتا نہیں ہے، اس کو سنانے کے لیے، اس سے لینے کے لیے دور جانا پڑے گا۔ جو قریب ہے نا، بالکل بالکل قریب، جو سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، اس کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں۔ اور یہی اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جب تو بول نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، میں تو اس وقت تجھے دے رہا تھا، اور جب تجھے مانگنا آ گیا اب کہتا ہے وہ دیتا نہیں۔ ذرا سوچ، بطن ماں دے اندر مہمانی تیری، کنے کیتی دس نگہبانی تیری، کنے اوتھے تینوں رزق سے پہنچایا، ہنیریوں باہر سلامت لے آیا، کہ دے حکم دے نال اور 10 جیندہ رہیوں، جدوں دند نہیں سی تے دودھ پیندا رہیوں، کنے تینوں رڑنا تے چلنا سکھایا، کنے تینوں بولن دا ول ہے سکھایا، او اللہ دا دتا ہویا کھان والے، خیراتاں تے غیراں دا نا لین والے، جنہیں تینوں سب کچھ ہے مفت چ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ فرمایا ان لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کتنے جانور، کتنے پرندے جو صبح و سویرے اپنے گھروں سے، اپنے بلوں سے، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، اپنا رزق کھانے پینے کا سامان گھر سے لے کر نہیں نکلتے، لیکن جب واپس آتے ہیں سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ذرا بتاؤ نا، سب کو کھلانے والا اور ان کے پیٹ بھرنے والا کون؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، اگر تم اللہ پہ اس طرح توکل کرو گے جس طرح پرندے اور دیگر جانور اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، ان کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اگر تم بھی اسی طرح اللہ پہ توکل کر لو، اللہ تمہیں بھی اسی طرح عطا کرے گا جس طرح وہ اپنے پرندوں اور درندوں کو اور دیگر جانوروں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے رزق مانگو، کیونکہ رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور جس طرح پہلے دن بھرے ہوئے تھے اب بھی بھرے ہوئے ہیں اور بھرے رہیں گے، جو کبھی خالی نہیں ہوں گے۔ ان خزانوں کو اتارنے والے، اپنی مخلوق میں تقسیم کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ ہم نے وہ کسی کے حوالے کیے بھی نہیں، ہم نے کسی کے حوالے کیے بھی نہیں،
ہیں بھی ہمارے پاس، تقسیم بھی ہم خود کرتے ہیں، اللہ کسی کے حوالے کیوں نہیں کیے؟ فرمایا قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اگر اللہ تمہیں یا تم میں سے کسی کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دے، خزانے اس کے حوالے کر دے، تو وہ تو ختم ہو جانے کے ڈر سے تقسیم ہی نہ کریں، وہ تو روک لیں۔ اگر ہم سب کو دیتے رہے تو ختم ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ لیکن اللہ کو اس بات کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے یہ رزق ہر انسان کی، ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ سے رزق مانگا کرو، اس لیے کہ واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ہر بندہ، ہر انسان، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی چاہت ہے کہ میں بیماریوں سے بچا رہوں اور میں صحت مند رہوں۔ اگر سب کچھ موجود ہو لیکن بندہ بیمار ہی رہے، تندرستی نہ ہو، تو جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا زندگی صحت کے ساتھ ہے، بیمار بندے کی کوئی زندگی نہیں، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، نہ پوری خوراک کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، پابندیاں ہی پابندیاں، اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، بندہ پریشان رہتا ہے۔ تو بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی جب شفا مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین واذا مرضت فہو یشفین الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ میں اپنا رب اسے مانتا ہوں جو رب العالمین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، جب مجھے بھوک لگتی ہے وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے وہ مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآنی دعائیں یاد کریں اور پڑھا کریں۔ اے میرے اللہ، میں بیمار ہو گیا ہوں، بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، اور تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اللہ مجھ پہ اپنی مہربانی فرما کر مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما کر
پریشانی مصیبت بیماری کو ان سے ہٹا دیا، انہیں تندرستی عطا فرما دی، اور ان کا اہل و عیال، ان کا مال و دولت بھی لوٹا دیا۔ رحمتم من عندنا، فرمایا یہ تھی ہماری طرف سے ان پہ رحمت، و ذکری للعابدین، اور اس واقعہ میں تمام بندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ نے یہ واقعات بطور نصیحت بیان کیے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ نصیحت قبول کر لیں۔ جب بھی ایسے حالات بنے تو جو انہوں نے کیا وہی ہم کریں۔ نبی مکرم، رسول معظم، سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ اذہب البأس رب الناس، اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے تمام لوگوں کے رب، مجھ سے تمام تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے۔ اذہب البأس رب الناس، میری بیماریوں کو، تنگیوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اذہب البأس رب الناس واشفی، اور تو مجھے شفا عطا فرما دے، کیونکہ انت الشافی، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، تیرے سوا اور کوئی شفا دے سکتا ہی نہیں۔ لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور مجھے ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری ٹھہرے ہی نہ، ساری چھوٹی بڑی بیماریاں ختم ہو جائیں، مجھے ایسی شفا چاہیے۔ یہ کس نے شفا مانگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کس سے مانگی؟ اللہ احکم الحاکمین سے۔ اور کبھی آپ فرماتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما پورے بدن میں۔ اے اللہ میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں بھی عافیت عطا فرما، اس لیے کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا اور کوئی الہ نہیں، تو ہی عافیت، تو ہی تندرستی اور صحت عطا فرمانے والا ہے۔ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ یہی یاد کر کے پڑھنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اللہ بہت سی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان انسان کی، کوئی بھی ہو، جب جوان ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی پہلی چاہت ہوتی ہے جوڑے کی، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، دونوں کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرے۔ اولاد عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی، اس لیے کہ اس نے خود اعلان کیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے قبضہ میں ہے،
وہ جو چاہے پیدا کرے، وہ جسے چاہے لڑکیاں عطا کرے، جسے چاہے لڑکے عطا کرے، اور جنہیں چاہے دونوں ملا جلا کر عطا کر دے، اور جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے نہ دے۔ وہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اسے معلوم ہے کہ کسے عطا کرنا ہے کسے نہیں، اور وہ قادر بھی ہے، جسے چاہے عطا کرے جسے چاہے نہ کرے، اور چاہے تو عطا کرنے کے بعد پھر واپس بلا لے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ سے اولاد کا سوال کرتے رہے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے جناب سے، اپنی طرف سے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور نیک صالح پاکیزہ بیٹا عطا فرما دیا، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ جب بھی اللہ سے اولاد مانگیں تو نیک اولاد کا سوال کریں، رب ھب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ ساری چیزیں ہوں، امن بھی ہو، عزت بھی ہو، رزق بھی ہو، بندہ شفا یاب بھی ہو، اور صاحب اولاد بھی ہو، لیکن زندگی میں سکون نہ ہو نا، تو پھر بھی جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری جو زندگی ہے نا پرسکون طریقے سے گزرے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کئی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور سکون کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ اور کس چیز میں اس نے سکون رکھا ہے؟ اپنے یاد میں، اپنے ذکر میں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور جگہ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل فرمائی، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے